توبہ کا دروازہ رب العالمین کی طرف سے ہر وقت کھلا ہے۔ کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو، سانس کے اکھڑنے کے وقت تک۔ جب سانس اکھڑنا شروع ہو جائے توبے کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ در کھلا ہے، کھلا ہے۔ آؤ گناہ گارو سیاہ کارو، اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرتے ہوئے، نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بھئی اسلام کے اندر، اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے کہ بندہ گناہ گار کے لیے توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا۔ باقی مذاہب میں نہیں ہے۔ ہندوازم کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بندہ جرم کر لے نا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ آئندہ اس کا ایک اور جنم ہوتا ہے، اس میں یہ جانور ہوگا، پھر وہ مزید جری ہو جاتا ہے، میں نے ویسے بھی اگلے جنم میں جانور بننا ہے، تو پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، خطا پہ خطا کرتا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں یہ ہدایت دی کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ بندے کو امید دلائی گئی ہے تو جتنا مرضی گناہ گار ہو، لیکن سچی دل سے تو توبہ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں کسی وقت بھی آئے، اس کے لیے وقت کی تعین بھی نہیں ہے۔ تو دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے، رات کے آخری پہر میں بھی آ سکتا ہے، سرگوشی میں بھی رب کو راضی کر سکتا ہے۔ تو کسی وقت بھی آ، کسی حال میں بھی آ، لیکن آ سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم لیے ہوئے۔ تو جب بھی آئے گا تیرے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوگا۔ تو پھر بھی بندہ اپنی بخشش مغفرت نہ کروائے تو اس سے بڑی محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ آتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یہ محض واقعہ قصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ دل میں داعیہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری بخشش اور مغفرت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور ہم میں سے کوئی آدمی ہو کسی کے جرم کو دیکھے اور کہ اس کی بخشش ہی نہیں ہو سکتی، ایسا جملہ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے یہ کہہ دیا فلانے کو کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرما دیا یہ کون ہے جو مجھ پر حکومت کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ رب کی طرف سے بخشش نہیں ہوگی؟ میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رب کی ذات کے متعلق یہ کہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ یہ جملے کہہ دیتے ہیں اور تیری تو بخشش نہیں ہونی، بھائی تیری مغفرت نہیں ہونی، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ وہ تو رب کی طرف سے دروازہ کھلا ہے۔ رب نے فرمایا آسیو آؤ، مانگو مجھ سے، میرا در کھلا ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو بنی اسرائیل میں وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، دل میں خیال آیا کہ میری معافی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ کسی سے پوچھا، کسی نے پتہ بتایا کہ وہ فلاں جگہ میں ایک عالم ہے، اس سے جائیے، وہ آپ کو بتائیں گے، ہم علم نہیں رکھتے اس بات کا۔ وہ چلا گیا اس شخص کے پاس، عالم دین کے سامنے، کہنے لگا کہ میں نے 99 گناہ کیے ہیں، کیا میری بخشش اور مغفرت ہو سکتی ہے؟ عالم دین غصے میں کھڑا ہوا، فوراً کہنے لگا اوئے تو بڑا ظالم آدمی ہے، تو بڑا خطا کار ہے، بڑا گناہ ہے، تیری بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی، جا جا، تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جس طرح کہ آج بھی معاشرے میں ایسے ہی کچھ علماء موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، واعظین میں سے بھی مثلاً بے نمازی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اور جا جا نکل جا، تو بے نمازی ہے، تجھ سے تو جانور بہتر ہے، جانور پناہ مانگتا ہے۔ سمجھانے کا بھی انداز ہونا چاہیے، اگرچہ یہ بات احادیث میں آئی ہے، لیکن دوسرے کو سمجھانے کے لیے یہ انداز، روکھا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اپنے روکھے انداز کی وجہ سے۔
بھئی پیار اور محبت سے دوسرے کو سمجھائیں، راغب کریں، ترغیب دیں، شوق دلائیں، تب جا کے وہ نیکی کی طرف آئے۔ تو اس نے کہہ دیا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے سوچا کہ بخشش تو ویسے بھی نہیں ہونی، چلو اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں، سینچری مکمل کر دیتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 مکمل کر لی، لیکن دل میں پھر بھی خیال پیدا ہو رہا تھا کہ بھئی پتہ نہیں میری بخشش مغفرت ہو سکتی ہے، نہیں یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی، چلو پھر معلوم کرتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک اور اللہ کا بندہ ہے، راہب ہے، اس کے پاس جائیے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور جب اس کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ حضرت میں نے 99 کیے تھے، 100 بھی کر لیے ہیں، 100 کی تعداد حصہ مکمل ہو گیا، اب میرے لیے بخشش اور مغفرت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے، رب کی رحمت جو ہے وہ اس کے غصے پر یہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا، گناہوں کی گنتی کو نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ صدق کے دل سے اس سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ کہا اچھا میری بخشش اور معافی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ایک کام کریں، دوبارہ آپ اپنے علاقے میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں کا ماحول درست نہیں ہے، یہ ماحول آپ کو مزید برائی کی طرف مائل کرے گا، آپ وہاں پہ نہ جائیے، بلکہ یہ ایک دوسری طرف جائیے، وہاں نیک لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیے، بس آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، خوشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلتے 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 راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ابھی گیا نہیں، راستے میں جا رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کی طرف کی فرشتے وہ بھی آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے روح کو قبض کرنا ہے، عذاب والے فرشتوں نے کہا ہم نے روح کو قبض کرنا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے اس کی نیت تو دیکھو، اس کا ارادہ تو دیکھو، وہ کس طرف جا رہا تھا، دل میں کیا بات لے کر آیا تھا، اس لیے اسے موقع نہیں ملا ہے، لہذا ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو تو صحیح، اس نے کوئی نیک عمل کیا تو نہیں ہے نا، ارادہ کیا تھا، کیا تو نہیں ہے، لہذا پہلی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ یہی ان میں بات چیت چل رہی تھی تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے، اور جو ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی جہاں سے یہ نکلا ہے، جس جانب یہ جا رہا ہے توبے کی نیت سے، اب درمیانی جو فاصلہ ہے زمین کا اس کو ناپا جائے، اگر یہ نافرمانی والے جو پہلی زندگی تھی اس کے زیادہ قریب ہے تو نافرمانوں میں لکھ دینا، عذاب والے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے، اور اگر یہ ہدایت کی طرف جو جا رہا تھا، نیک جذبے اور نیک نیت کے ساتھ جا رہا تھا، اس جانب فاصلہ زیادہ ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر، یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے نا، پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور دوسرے حصے کو حکم دیا کہ وسیع ہو جا۔ اب جو اس نافرمانی والی جو جانب تھی اس کو سکیڑ دیا، اب اس کی وہ جو ناپنا تھا، جو پیمانہ تھا، اس کا تخمینہ اور اندازہ کم نکلا اور اس کا زیادہ نکلا، بالآخر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، محض ارادے کے ساتھ، نیت کی وجہ سے۔ اور اگر وہ نیک عمل کر لیتا تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہوتا۔ تو استغفار کے مفہوم کو بھی سمجھ